اور ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ. اور یہ کس بنیاد کے اوپر یہ بناتے ہیں؟ نمبر 1 دہشت گردی کے واقعات، نمبر 2 دہشت گردی میں کتنی جانیں گئیں، نمبر 3 دہشت گردی میں کتنے زخمی ہوئے، نمبر 4 دہشت گردی میں کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا یا انہیں یرغمال بنایا گیا. ان 4 چیزوں کی بنیاد پہ واقعات، قتل، زخمی اور اغوا کرنا، یرغمال بنانا. اس نقطہ نظر سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا. یہ ہے جناب پاکستان کی حالت. افغانستان کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو افغانستان دہشت گردی کے معاملات پہ نمبر 11 میں ہے پوری دنیا میں ڈیٹا میں. جو شام ہے وہ نمبر 6 پہ ہے، جہاں پہ آپ بدترین، جس کی مثالیں عاصم منیر صاحب، جن ملکوں کی عاصم منیر صاحب نے مثالیں دی ہیں نا کہ آپ لیبیا بن جائیں گے، آپ شام بن جائیں گے، آپ عراق بن جائیں گے، آپ افغانستان بن جائیں گے اگر پاک فوج نہ ہو، تو وہ یہ کہتے تھے نا ہمیں. تو یہ دیکھیں آپ، عراق 16ویں نمبر پہ ہے دہشت گردی کے انڈیکس میں، بھارت 13ویں نمبر پہ ہے، یمن 25ویں نمبر پہ ہے، شام 6 نمبر پہ ہے، اور ایک ملک ہے برکینا فاسو. یہ افریقی ملک ہے، بہت ہی دور دراز، یہ پہلے نمبر پہ تھا پچھلے سال، اس سال یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. 2.25 کروڑ اس کی آبادی ہے، اتنا کوئی بڑا ملک نہیں ہے یہ. تو افغانستان نمبر 11 پہ چلا گیا دہشت گردی کے معاملات میں، اور پاکستان پہلے نمبر پہ. یہ تحفہ پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے دیا کہ انہوں نے عمران خان کو کمزور کرنا تھا، اس کی سیاست کو تباہ کرنا تھا. وہ خیبر پختونخوا میں تگڑے تھے، لہذا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو امپورٹ کیا گیا جان بوجھ کر. جو موقع تھا افغان حکومت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو ختم کرنے کا، وہ موقع انہوں نے ضائع کیا، اور اب افغانستان کے ساتھ الگ لڑائی لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات الگ پاکستان میں ہو رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں ختم ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں سیاحت نہیں آ سکتی. یہاں جو کام ہوتا ہے نا عمران خان کی مخالفت میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روک دی گئیں، یعنی عید پہ بھی سابق وزیر اعظم کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں نئے کپڑے بھی نہیں دیے گئے. یہ حالات کیے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ یہ خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اہل خانہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی. نواز شریف کی والدہ، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، خاندان کے دیگر افراد اور سٹاف کے لوگ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، یعنی ملازم شلازم بھی سارے گئے ہوئے تھے. شریف خاندان نے عید پر نواز شریف اور مریم نواز سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی تھی. وہاں پہ جناب بہترین ان کو کھانے شانے بھی دیے گئے، وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پنجاب حکومت نے اس کے لیے اسپیشل انتظامات کر کے اجازت بھی دی تھی. ملاقات کا دن جمعرات کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عید والے دن چھٹی کے باوجود ملاقات کی خصوصی اجازت دی گئی. اندازہ کریں آپ. اور آج ایمان مزاری کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آج سنم جاوید اور فلک جاوید کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی شاہ محمود قریشی کو، عمران خان کو، اور جو باقی لوگ ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، کسی کو بھی نماز عید کی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. حالات پاکستان کے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ پی ایس ایل کے میچز اب پاکستان میں یہ کھلے سٹیڈیمز کے اندر نہیں کروا پا رہے. یعنی میچ ہوگا لیکن فینز نہیں آئیں گے. بہانے لگاتے ہیں جناب ہم تو بحران سے بچنے کے لیے پیسہ بچا رہے ہیں. لوگ اپنے ٹکٹ جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ آ کے تو واپس آنے کے لیے بھی انہوں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ آنا ہے، تو وہی ان کو آپ میچ دیکھنے کے لیے آنے دیں. لیکن نہیں، ریزن کچھ اور ہے. یہ کوئی پیسہ ویسا نہیں بچا رہے. پیسہ بچانا ہوتا تو آئی پی پی کے ساتھ جو گھٹیا معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیتے. آئی پی پی جو بجلی پیدا کرتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں بل دیتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایسے گھٹیا معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کر لیے تھے جو قوم کے گلے کی ہڈی بن گئے. آئی پی پیز 1 یونٹ بجلی بناتے ہیں اور 3 یونٹ بجلی کے پیسے لیتے ہیں. کئی آئی پی پیز ایسے ہیں جو بجلی بناتے ہی نہیں ہیں اور بجلی کے پیسے لیتے ہیں قوم سے. تو اگر پیسہ بچانا ہے تو وہاں پہ بچاؤ نا، بے شرمی جو وہاں پہ کی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب قوم کو ہم سٹیڈیم میں نہیں آنے دیں گے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان میں دہشت گردی کے شدید خوفناک خدشات ہیں، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ناکامی ہے پاکستان کی. یہ وزیر داخلہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان میں اپنی ناکامی کو کہہ رہے جی ہم کیونکہ حالات بچانے کے لیے تو ہم اب کرکٹ کے میدان میں فینس کو نہیں آنے دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں. انہیں خطرہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں لوگ ایران کے حق میں بات کریں گے، کرکٹ کے میدان میں لوگ عمران خان کے حق میں بات کریں گے. وہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. اور کرکٹ کے میدان میں یہ لوگوں کو اس لیے بھی نہیں آنے دے رہے کہ دہشت گردی کے بڑے خوفناک خدشات ہیں پاکستان میں. یہاں انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا، اور یہ قوم کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے. لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ جو
कौमी टीम का साबिक कोच है गैरी क्रिस्टन, उसने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान बहुत ज्यादा मुदाखलत देखी है। पाकिस्तानी टीम के साथ काम के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत और बैरूनी दबाव ने मेरे लिए हालात को खासा मुश्किल बना दिया था। कोच के लिए उस वक्त मुअस्सर अंदाज में काम करना दुश्वार हो जाता है जब बाहर से मुसलसल शोर और दबाव मौजूद हो। यानी इधर हर किसी को अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, अपना दामाद, उसको क्रिकेट खिलानी है, और इस चक्कर के अंदर सारे रल के पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। यानी मेरा दामाद है, उसको कैप्टन बना दो, उसको ये करवा दो, उसको वो करवा दो। भाई जो खेलेगा मेरिट के ऊपर वही बनेगा ना। इंडिया ने मेरिट पे खिलाया, देखो बार बार वर्ल्ड कप जीतता है वो। आप अपने रिश्तेदारों को बीच में दबाते हैं बूट पॉलिश कर करके, तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये आप कहते हैं जनाब कि हम पेट्रोल बचा रहे हैं, तो बहरान से बच रहे हैं। तो इन्होंने अगर बचत करनी होती ना तो ये तैयारे ना खरीदते 11-11 अरब के, और उन तैयारों पे यूरोप की सैरें हो रही हैं। कोई इनवाइस नहीं दिखाई कि वहां पे ये कोई काम करने के लिए तैयारा गया था। जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकामात जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडास भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को ये पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं, और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पे करवाएगी कि जबाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आजाद ये इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी जरूरियात के लिए जो चीजें वो भी खत्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफा बताएंगे। ताहयात इस्तस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पे क्या कहते हैं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी जिंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियां खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तनहा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बिठाए, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे। उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चे हो जाती है। तो फिर इमरान खान साहब
قیدی نہیں رہیں گے, پھر وہ آزاد ہو جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. اور کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ ججز کنٹرول ہوتے ہیں کہیں اور سے. اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے, آج نہیں ہو جائیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے, اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر, پھر وہ اپنا علاج کروائیں, اپنی پالیٹکس کریں. لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے, اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں. اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے. اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے, تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر ان دو کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے, تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے. دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا, تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا, وہ بہت پریشان تھے, اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے. انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے, بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے, اور پھر ٹائم بائے کر لیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دیں, اتنی نارملائز کر دیں کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے, لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا, ان کے باقی ٹیسٹ کیے اور وہاں سے لے کر چلے گئے. اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا, اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے. تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے. دوسرا, پاکستان چل ہی نہیں رہا, اس بات کا بڑا دباؤ ہے. پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے. یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کے پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا, اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئی, باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی, باقی لوگوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں, پاکستان کو بہت سارے فائدے دیتے ہیں, تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں, اس کے بعد ان ساری چیزوں پہ نکتہ چینی کی گئی اور پاکستان پہ بہت تنقید کی گئی. اور وہاں پہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا, یہ بھی آگے چلے گا, آپ دیکھتے رہیں گے. برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, اور تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگی, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا.
اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں، اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی۔ 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے، جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا۔ اس کے علاوہ اب کئی کوشش پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے، آپ کو طبی بنیادوں کے اوپر پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ یہ صحافی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے، کچھ اور سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور لگاتار ان چیزوں کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ باہر چلے جائیں پاکستان سے۔ فخر الرحمان صاحب نے بھی یہ خبر بتائی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، نواز شریف کی بھی خواہش ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو توڑنے میں تو یہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں، نہ ان کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر پائے۔ اب اگر کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے، یا اگر نواز شریف کو یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے، تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے، ویسے ہی عمران خان صاحب بھی علاج کروانے کے بہانے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ عمران خان صاحب اس بات میں نہیں مانتے، اور مبینہ طور پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ میں نہیں مانتا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور مجھے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے۔ تو یہ بار بار ڈیل جاتی کیوں ہے عمران خان کے پاس؟ کبھی امریکہ سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی کہیں اور سے بندے بلا کے عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں، کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں، اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے، اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا۔ دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے۔ نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے، اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے، تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی، کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں۔ اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں۔ آج مبینہ طور پہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوگی محمود خان اچکزئی سے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور ایک طرف محمود خان اچکزئی ہے، ان کے بیچ میں ملاقات ہو سکتی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے تو ضرور گفتگو ہوگی۔ دیکھیں شہباز شریف اس وقت کیوں انگیج کر رہے ہیں؟ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی، ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا، تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے، ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں، تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ دوسرا، حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے، ہم جائز حکومت ہے، ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی۔ 17 سیٹوں والے تو کوئی 4 نمبر کی 3 نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو۔ بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کریک ڈاؤن۔ اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی، تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ، لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ لوگ جو علاقوں کی بندش کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو تحریک کو تیز کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ کارکنان ہیں، متحرک کارکنان، یا وہ لیڈران ہیں، جیسے تیسے بھی انہیں غائب کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، 3 MP کے تحت ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، اور کئی اطلاعات تو ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ والنٹیرلی بھی گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، کسی بندے کا نام لینا ہو تو میں لے نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وفاقی وزیر نے بھی ایک نے کہا
हुकूमत के बंदे ने कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना, गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते हैं जी मैं तो गिरफ्तार हो गया था। दो, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं। MNAs के, MPAs के, सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया है। वो ये बता रहे हैं जी फलाना MNA एक दफा भी नहीं आया, ये MP है ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी ऐन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है,